أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق اللہ العظیم۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائے دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اللہ کے فضل و کرم سے سیرت کا ایک سیریز ہم نے شروع کیا ہوا تھا، اس میں پہلا لیکچر سیرت کے تعارف اور اہمیت کے حوالے سے تھا۔ یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے اور اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کریں گے، یعنی تعارف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعارف میں سب سے پہلے ہم پیدائش سے شروع کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے۔ تعارف کے حوالے سے ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ چیزیں ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لہٰذا آپ اسے لکھ بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کے ایگزام میں کام آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے تو اس کی تاریخ، مہینہ کون سا تھا اور سال کون سا تھا۔ سب سے پہلے جو مشہور تاریخ آپ کو بھی پتہ ہے وہ ہے 12 ربیع الاول، اور یہ عام الفیل تھا، ایک عام الفیل تھا، مطلب اسی سال فیل کا جو واقع فیل ہے قرآن میں بھی، جس کا تذکرہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس پر تفصیل بھی کریں گے، تو وہ واقعہ اسی سال ہوا تھا، تو یہ سال اسی واقعے کی طرف منسوب ہو کر عام الفیل کہلاتا ہے۔ تو عام الفیل کا اور کے سال کا مہینہ جو تھا ربیع الاول کا تھا، اور تاریخ تھی 12 مشہور ہے، البتہ بعض محققین حضرات نے 9 ربیع الاول بھی کہا ہے، جیسے الرقیق المختوم میں مبارک پوری صاحب نے، اور جبکہ عیسوی تاریخ میں 20 اپریل 571 اے ڈی بتایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی جگہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے شعبی بنی ہاشم، محلہ جو تھا وہ تھا سوق اللیل، وہ محلہ سوق اللیل پر مشہور تھا، اور دن جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے پیدائش کا وہ دوشنبہ تھا، یعنی پیر کا دن تھا۔ اچھا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے ضروری باتیں ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، دو طرح کے نام رکھے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا، اور آپ کی امی نے آپ کا نام احمد رکھا۔ پچھلی کتابوں میں بھی آپ کا نام جو ہے وہ احمد جو ہے وہ مشہور تھا، جیسا کہ سورۃ الصف میں عیسیٰ علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بیان کرتے تو وہ ذکر کرتے اسمہ احمد، میرے بعد جو پیغمبر آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، تو پچھلی کتابوں میں آپ کا نام احمد مشہور تھا، البتہ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اچھا، آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، والدہ کا نام آمنہ بی بی تھا، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، لیکن عبد المطلب کی وجہ سے عبد المطلب وہ اس نام سے مشہور ہو گئے تھے، حالانکہ ان کا اپنا نام شیبہ تھا، ٹھیک ہے۔ دادی کا نام فاطمہ بنت عمر، اور نانا کا نام وہب بن عبد مناف، نانی کا نام برہ بنت عبد العزیٰ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ خاندان کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی تعداد تقریباً روایت میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں 10 چچا تھے آپ کے، ان میں پہلا جو تھا وہ حارث، دوسرا زبیر، تیسرا جو ہے ابو طالب، چوتھا ابو لہب، پانچواں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھٹا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتواں غیداق جس کا ایک نام حجل کے نام سے بھی مشہور تھا، آٹھواں عبداللہ، یعنی عبداللہ تو آپ کے والد بھی تھے، اور نواں مقوم جس کا دوسرا نام عبد الکعبہ تھا، اور لاسٹ ون صفار۔ یہ 10 بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا بنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ساتھ 10 بنتے۔ بعض نے قسم کا نام بھی شمار کیا کہ 11واں قسم تھا، لیکن قسم کے نام سے روایت میں آتا ہے کوئی چچا آپ کا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جو تھے مثلا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جو بہنیں تھیں وہ 6 تھیں پھوپھی، ایک پہلا جو ہے ام الحکیم تھا جس کا ایک لقب بیضا بھی تھا، دوسرا برہ، تیسرا عاتکہ، چوتھا صفیہ، پانچواں اروا، اور چھٹا امیمہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں تھی۔ اچھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے خاندان کے حوالے سے کچھ ضروری معلومات آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کر دی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے رضائی ماں اور رضائی بہن بھائی، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے لیکچر میں
اس پر تفصیل کریں گے جب یہ ٹاپک آ جائے رضاعت کے حوالے سے۔ یہاں پر لاسٹ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے عبد المطلب نے رکھا محمد، تو لوگوں نے بڑا جو ہے وہ تعجب کا اظہار کیا کہ اس سے پہلے تو ایسا نام کسی کا نہیں رکھا گیا۔ تو ان کے دادا سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں یہ نام رکھا؟ تو عبد المطلب نے بیان فرمایا کہ یہ میرے اس بیٹے کا نام دنیا میں بہت مشہور ہوگا، اس کی بہت تعریف کی جائے گی، اور محمد کا نام مطلب بھی یہی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ تو آپ دیکھیں نا، اب عبد المطلب کو پتہ نہیں تھا کہ میرے اس پوتے کی شہرت کتنی زیادہ ہوگی۔ اپنے تو اپنے ہیں، اپنوں نے تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، صحابہ سے لے کر آج تک جو بھی مسلمان ہو اس کے دل میں بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی تعریف کرتا ہے۔ سب سے بہترین تعریف تو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے اس الفاظ میں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے پیغمبر آپ سے خوبصورت میں نے دیکھا نہیں ہے، میرے آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے پیارا کسی عورت نے بیٹا بھی نہیں جنا، آپ سے پہلے کسی عورت نے آپ جیسا پیارا نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ اس طرح پیدا کیے گئے ہیں ہر عیب سے پاک، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے کہ آپ نے جیسا چاہا کہ میری ناک ایسی ہو جائے، میری آنکھ ایسی پیدا ہو جائے، اور میری چہرہ ایسا پیدا ہو جائے، میرے ہاتھ ایسے پیدا ہو جائے، تو آپ نے جیسے چاہا ویسے ہی آپ کو بنایا گیا۔ تو یہ تو حسان بن ثابت نے آپ کی تعریف کی ہے۔ اس کے علاوہ صرف اپنوں نے نہیں، پرایوں نے بھی تعریف کی ہے۔ ایک ہندو عالم ہے، اس کی یہ کتاب میرے سامنے پڑی ہے، یہ عرب کا چاند، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہے، اور ایک ہندو نے لکھی ہے، دیکھو نام سوامی لکشمن پرشاد، یہ اس کا نام ہے، اور اس نے جو ہے سیرت کے موضوع پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کتاب لکھی ہے۔ یہ تو ہندو ہو گئے۔ ایک سکھ کا جو ہے وہ باقاعدہ ایک بہت بڑا، بہت سکھوں نے تعریف کی ہے، لیکن ایک سکھ نے جو شاعری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، وہ اس کا ایک شعر میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ کسی سے بھی عشق ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی قبضہ نہیں ہے، ہم بھی عشق کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سکھ نے یہ تعریف کی ہے۔ ایک عیسائی نے 100 گریٹ مینس کے نام سے کتاب لکھی ہے، ایک عیسائی ہے، اور اس میں تاریخ میں جتنے بھی عظیم شخصیات گزرے جنہوں نے دنیا کا رخ بدلا ہے، اس 100 شخصیات کا تذکرہ انہوں نے کیے، ایٹ دا ٹاپ اور فرسٹ نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ حالانکہ عیسائی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ ایٹ دا ٹاپ میں نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف جو ہے وہ دعوتی کام کیا ہے، دین کو پھیلایا ہے، بلکہ حکومت بھی کی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے حکومت نہیں کی تھی، تو اس لیے ایٹ دا ٹاپ اس کو رکھا ہے۔ بہرحال یہ تو انسان ہو گئے، چاہے آپ کے اپنے ہو، چاہے پرائے ہو، دشمن ہو، وہ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو بنانے والے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں جا بجا آپ کی تعریف کی ہے۔ میں ایک پوائنٹ یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن، آپ دیکھ لیں، پورے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارا، نام سے پکارا نہیں ہے، نام تو ہوگا لیکن نام سے پکارا نہیں ہے۔ جیسے کہ دوسرے انبیاء کو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں یا آدم، یا نوح، یا یحییٰ، لیکن آپ پورا قرآن دیکھ لیں، آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یا محمد، یا احمد، بالکل نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا بھی تو یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، اے پیغمبر، اے رسول، اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، پیارے الفاظ۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عزت و شرافت کی طرف جو ہے اشارہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کی تعریف میں، بلکہ علامہ اقبال تو فرماتے ہیں کہ پورا قرآن آپ کی تعریف میں نازل کیا گیا ہے۔
بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم رازات کے حوالے سے بات کریں گے۔ والسلام۔